السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں الپرسلان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ گیرکو قلعے کے غار میں موجود تھے۔ اتنے میں وہاں پر ینال صاحب کے سپاہی پہنچتے ہیں۔ ایک سپاہی کہتا ہے گیرکو قلعہ موصل کے والی ابراہیم ینال صاحب کے قبضے میں ہے، ہم والی صاحب کے حکم پر اس قلعے کی تلاشی لینے آئے ہیں۔ جس کے بعد وہ خط آگے کرتے ہیں۔ اربز خان خط کو پکڑ لیتا ہے۔ اربز خان کہتا ہے زلدان میں ایک اہم قیدی ہے جس نے کفار کی مدد کی ہے، کل سورج طلوع ہونے کے بعد اسے پھانسی دی جائے گی۔ اس وقت تک یوسف ینال کا بیٹا اربز خان شہزادے الپرسلان کی نمائندگی کرے گا، یعنی کہ میں میرے بھائی ابراہیم ینال کو جا کر یہ بات بتا دینا۔ سپاہی کہتا ہے الپرسلان صاحب جو حکم کریں ویسا ہی کرنا۔ جس کے بعد سپاہی وہاں پر خاموش کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہم والی ابراہیم ینال صاحب کی وکالت میں یہ کام اپنے سر لے رہے ہیں۔ سپاہی سن کر کافی زیادہ غصے میں آتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تمام علماء کرام کو غدار شہید کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے ہم کسی ایک جگہ نہیں بلکہ ہر جگہ موجود ہیں جہاں پر ہمارا کام ختم ہوا ہے۔ تمہیں ان لوگوں پر افسوس کرنا چاہیے جو وہاں پر مارے جائیں گے جہاں پر تم موجود نہیں ہو۔ اتنے میں ہی وہ اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے۔ سلطان آگے آ کر کہتے ہیں یہ ملعون کیا کہہ رہا تھا الپرسلان؟ الپرسلان صاحب کہتے ہیں مجھے جلد از جلد روانہ ہونا ہے سلطان، وہ لوگ گیرکو قلعے پر حملہ کریں گے۔ جس کے بعد الپرسلان صاحب وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں ایک منظر دکھایا جاتا ہے جب دیودن کہہ رہا تھا ہمیں ماریا کو بچانا ہوگا اس سے پہلے کہ الپرسلان اسے مار دے۔ بزان نے کہا تھا میں تو کہتا ہوں کہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گیرکو قلعے چلے جاؤ۔ دیوجن نے کہا تھا 2 دن کے اندر اس قلعے میں پہنچنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے اور اس جگہ سے ماریا کو نکالنا ہمارے لیے ناممکن سا ہے۔ بزان نے کہا تھا کہ کیکامینوس کی خاص ماریا کو الپرسلان سے بچانے کے قلعے میں داخل ہونا ضروری نہیں ہے۔ پوری دنیا زمین کا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں ہے جہاں پر میرے فدائیوں کے قدموں کے نشان موجود نہ ہوں۔ ادھر امیر بزان کافی غم کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے اور اپنے علماء کرام کے پاس بیٹھتا ہے اور کہتا ہے سلطان محترم ہم سلطنت غزنوی کی طرف سے ان کرامتیوں کو برباد کرنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرنے کو تیار ہیں۔ سلطان کی حالت وہاں پر بگڑنے لگتی ہے، وہ کافی دکھ میں تھے۔ سلطان کہتے ہیں آپ کا شکریہ امیر بزان، ابھی صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آپ غزنوی میں موجود علماء کی جان کی حفاظت کریں۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ ان کو انہی کے خون میں ڈبو دوں گا۔ ان بغیرتوں کا خون ہمارے علماء کے خون کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے ویستانی۔ جس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اور پھر گورکو قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ ایک گھوڑا گاڑی پہنچتی ہے، سپاہی گھوڑا گاڑی سے نیچے اتر کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے۔ جس کے بعد وہ ایک خفیہ دروازہ کھولتا ہے اور سرنگ کے اندر جھاڑیاں وغیرہ رکھ کر اس کو ڈھکنے لگتا ہے۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں اقصیٰ خاتون زلدان میں موجود تھی۔ اتنے میں ہی اس کو وہاں پر اوپر سے روشنی دکھائی دیتی ہے۔ اقصیٰ کہتی ہے یا اللہ ہمارے کام کو آسان فرما، ہم پر صبر کی بارش فرما، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اے میرے رب، ہمیں سلامتی عطا فرما۔ جس کے بعد وہ آمین کہتی ہے۔ ادھر دوسری جانب الپرسلان صاحب سلیمان اور اپنے آدمیوں کے ساتھ جنگل میں مسلسل آگے بڑھ رہے تھے تاکہ وہ گیرکو قلعے پہنچ کر وہاں پر حملہ ہونے سے روک سکیں۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں حکیم کیکامینوس کا معائنہ کر رہا تھا۔ حکیم ان کی آنکھوں کے سامنے کچھ کر کر کہتا ہے کیا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں جناب؟ کیکامینوس کہتا ہے بالکل دیکھ سکتا ہوں احمق۔ جس کے بعد وہ آنکھ کا جائزہ لیتا ہے۔ کیکامینوس کہتا ہے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، کیا ہوا ہے مجھے؟ جو کہنا ہے میرے کان میں سرگوشی کرنا، کسی کو بھی آواز نہ آئے۔ حکیم کہتا ہے جب سے آپ نے زہر کا تریاک استعمال کیا ہے اس کا اثر آپ کی آنکھوں پر ہو رہا ہے۔ کیکامینوس اسے وہاں پر ختم کر دیتا ہے اور کہتا ہے اسے یہاں سے لے کر جاؤ اور آپ ادوکیا کو چھوڑ کر سب کے سب باہر چلے جائیں۔ دکاس کہتا ہے طبیب نے کیا بتایا ہے آپ کو؟ میں سچ جاننے بنا یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ کیکامینوس کہتا ہے ادوکیا کہتی ہے جنرل چچا کی بات سن لیں، اب آپ جا سکتے ہیں یہاں سے۔ جس کے بعد سب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادوکیا کہتی ہے چچا آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔